اب ہم آتے ہیں انڈیا چائنا بارڈر پہ جو ہو رہا ہے کہ حالات وہاں مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، تو آپ اگر بریفلی ہمیں ایک اس کا پس منظر دے دیں اس کشیدگی کا۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اس کے اوپر، میں بہت جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ یہ 3,500 کلومیٹر کا لانگ بارڈر ہے چائنا اور انڈیا کا، اور کہیں ایک طرف نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، پھر ان کی ایک اسٹیٹ ہے سکم، وہاں بھی ہے، پھر یہ اوپر چلا جاتا ہے جہاں لداخ کا علاقہ ہے۔ اب لداخ پہلے جموں کشمیر میں تھا، وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی۔ اس کے اوپر اکائی سندھ ہے جہاں کہ پہلے بھی ان کی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، وہاں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں، اور یہ سارے بارڈر کے اوپر ڈسپیوٹس ہیں۔ اچھا، یہ 1962 سے چل رہا ہے۔ وہاں تو اس وقت بہت بڑی جھڑپ ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی 90s میں بھی 2000 میں بھی جھڑپیں ہوتی رہی، مگر اس قسم کی سچویشن کبھی نہیں ہوئی جو کہ آج پھر ہو گئی ہے۔ اور اب سچویشن یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیریس ہو گیا اور 20 لوگ مارے گئے انڈین آرمی کے۔ یہ نہیں پتا کہ چائنیز کے کیا مارے گئے۔ انڈین آرمی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہتھیار استعمال نہیں ہوئے، وہ کوئی ایسی کہانی بتا رہی ہے کہ ہاتھوں پائی ہو گئی، کچھ ایسے ہو گیا جو کہ کریڈیبل نہیں ہے۔ اس لیول کے اوپر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہتھیار ہی استعمال ہوتے ہیں، ایک آدھ دو کی بات نہیں ہے۔ دس از اے سیریس آفینس ان دا سینس آف کانفلکٹ۔ اچھا، اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا نے یہ کیوں کیا ہے، بیکاز پہل جو ہے یہ اس سٹیج پہ چائنا کی طرف سے ہوئی ہے۔ انڈیا کافی عرصے سے کچھ پرووکیٹو ایکشنز لے رہا تھا وہاں۔ پرووکیٹو ایکشن سے مراد میری یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں اسٹرکچرز بنا رہا تھا، ایئر فیلڈز بنا رہا تھا، مگر وہ ان علاقوں میں جہاں وہ سمجھتے تھے کہ ان کے کنٹرول میں ہے، تو ان کا خیال تھا یہ ہمارے کنٹرول میں، ہم یہاں اسٹرکچر جو ہے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ چائنا نے یہ سوچا یہ اپ گریڈنگ کیوں کر رہے ہیں، تو اب چائنا نے ایکشن لیا ہے اور انہوں نے آ کے پرماننٹ کیمپس جو ہیں ان علاقوں میں جو کہ چائنیز کنٹرول میں تھے مگر آگے آ گئے ہیں۔ اب وہاں آ کے انڈینز نے ظاہر آبجیکٹ کیا کہ یار یہ تو سو کالڈ نو مینس لینڈ تھا، آپ یہاں آ گئے، وہاں یہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اچھا، تو اب چائنیز بھی اسٹریٹجکلی سوچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا تھرو آؤٹ، آپ دیکھیں چائنا اب کووڈ کے اوپر بڑا اگریسو ہے، چائنا ہانگ کانگ میں بڑا اگریسو ہے، چائنا امریکہ کے ساتھ ٹف لائن لے رہا ہے، چائنا ساؤتھ چائنا سی میں ٹف لائن لے رہا ہے۔ تو چائنا نے فیصلہ یہ کیا ہے، چائنیز لیڈرشپ نے، کہ اب بہت وقت گزر گیا ہے، اب یہ ہمارے خلاف محاذ بناتے جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا۔ اب امریکہ انڈیا کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف محاذ بنا رہا ہے، تو یہ اب بہت ہو گیا، اب اٹس ٹائم ٹو ری اسرٹ یور سیلف۔ یہ چائنا وائرس یہ بہت ہو گیا، اور پھر یہ جرمنز اور یہ، تو آئی تھنک چائنا از اسرٹنگ اٹ سیلف آن دا ورلڈ اسٹیج، اور اس نے یہ سوچا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ، بیکاز اگر ابھی نہیں کریں گے تو یہ حاوی ہو جائیں گے، یہ نیا ایک کولڈ وار شروع کر دیں گے، اور اگر انہوں نے کر دیا تو انیشیٹو ہم سے چلا جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چائنیز آر بینگ، جسے کہتے ہیں نا، پرو ایکٹیو۔ اچھا، اب انڈیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، انڈیا نے تو پاکستان کا بارڈر ہاٹ اپ کیا ہوا تھا، اب چائنا نے وہاں بارڈر ہاٹ اپ کر دیا۔ اچھا، تو اب انڈیا کے لیے تو بڑا سیریس پرابلم بن گیا، اور اب انڈیا ایڈمٹ بھی نہیں کر سکتا کہ ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، یا اور صرف یہی کہتا کہ چائنا نے اگریشن کی ہے۔ اچھا، اب چائنیز کی بڑی سمپل سی پوزیشن ہے، انہوں نے کہا جی یہ ڈسپیوٹڈ علاقے تھے، انڈیا نے ڈسپیوٹڈ علاقوں کے اندر کچھ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع کی، سڑکیں بنانی شروع کر دیں، ایئر فیلڈز بنانی شروع کر دیں، اینڈ سو آن، اور کچھ ہیوی سامان موو کرنا شروع کر دیا۔ وی کانٹ ایکسیپٹ اسٹیٹس کو انڈیا نے چینج کیا، سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ دیٹ۔ یہ سچویشن ہو رہی ہے وہاں۔ اب انڈیا جو ہے، آپ نے پوچھا کہ اپڈیٹ میں نے آپ کو دے دی ہے سچویشن کی۔ انڈیا کے اندر کافی شور پڑا ہوا ہے کہ ہمیں نریندر مودی صاحب حقیقت بتایا کیا ہے وہاں، کیا ہوا، انڈین آرمی کی کارکردگی کیسی رہی، اینڈ سو آن۔ تو اور وہاں ایکس آرمی مین وغیرہ سارے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ اب انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ ایک اسپن دے رہی ہے کہ بھئی ہم نے انٹیلیجنس رپورٹس اور وائر ٹیپنگ اور سیٹلائٹ کمیونیکیشنس کو ٹیپ کیا ہے، اور کمیونیکیشنس کو ٹیپ کیا ہے چائنیز کی، ہمیں پتہ، ہمارا خیال ہے کہ ان کے 43 لوگ ہم نے مار دیے، مگر میرا خیال ہے یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ہمیں انڈیا نے تو ایڈمٹ کر لیا 20، چائنیز نے بھی کہا کہ 20 کے قریب ان کے مارے گئے ہیں، 20-23، مگر چائنا نے کچھ نہیں ایڈمٹ کیا، اور میرا نہیں خیال چائنا ایڈمٹ کرے گا بھی کی۔ وہ ضرور کہے گا کہ ہماری انجریز ہوئی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، بٹ وہ کبھی وہاں اٹس اے کلوز سوسائٹی، وہ کبھی بھی نہیں ایڈمٹ کریں گے کہ جی ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، اینڈ سو آن۔ بٹ کلیئرلی چائنا کا اپر ہینڈ ہے اس وقت،
انڈیا پریشان ہے, ان ڈیفیکلٹی ہے. انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے, ہی از ان اے فکس. دس از دا کرنٹ سچویشن. اچھا, اب یہ جو بہت بڑا سوال سامنے آ رہا ہے کہ کیا واقعی ایک کھلی بڑی جنگ ہو سکتی ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب تو ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے کہ کوئی لارج اسکیل جھڑپیں ہوئی ہیں. بالکل سائلنس ہے ان کی طرف سے. بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے. اور ان کا جو فارن آفس ہے وہ بھی اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, انڈر پلے. چائنیز نے بھی کہہ دیا دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اوور پلئنگ اٹ. اور لیفٹیننٹ جنرل تک کے جو رینکس کی ان کی آپس میں باتیں بھی ہوئی ہیں, اور وہ ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ پھر جھڑپیں ہوئی ہیں, یہ پھر واپس نیگوسیشن پہ جائیں گے وہاں آن دا گراؤنڈ. میرا خیال ہے دونوں کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ اس کانفلکٹ کو بڑھایا جائے. چائنا نے جو اچیو کرنا تھا شارٹ ٹرم ایم انہوں نے اچیو کر لیا ہے. انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ چائنا کے ساتھ اس وقت کوئی پنگا ہو جائے, جس میں ظاہر ہے وہاں تو پہلے بھی انڈیا نے مار کھائی ہے, پھر مار کھائیں گے. اور نریندر مودی کے حالات انٹرنلی خراب ہیں, اور بگ ڈیفیٹ بائی چائنا تو نریندر مودی کی گورنمنٹ سروائیو نہیں کر سکتی. اس لیے میرا خیال ہے یہ انڈر پلے کریں گے اور فوراً نیگوسیشن شروع کر دیں گے, اور چائنیز بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو اوور پلے کیا جائے. اچھا, میں کچھ تجزیہ کاروں کے تبصرے سن رہی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کو امریکہ کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا سارا جو ہے وزن وہ چائنا کے ساتھ ڈال دینا چاہیے, اور بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے, اور اپنی جو خطے میں اب نئی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اس وجہ سے وہ بالکل ہمیں اب چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور امریکہ کی طرف دیکھنا بند کر دینا چاہیے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں, بالکل غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ایسے بھی کبھی ڈپلومیسی ہوئی ہے کہ آپ ایک ہی کیمپ میں چلے جائیں. یہی تو آپ کی سب سے بڑی غلطی رہی ہے. آپ ہمیشہ امریکن کیمپ میں رہیں. آپ نے کبھی ادھر نہیں دیکھا, کبھی ادھر نہیں دیکھا. یہ تو چائنا کے ساتھ جو ڈپلومیسی شروع ہوئی یہ تو بہت سب سے بیسٹ چیز یہی ہوئی ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں. مگر اب کہ وہی جو غلطی پہلے کی تھی کہ جی امریکہ کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گئے اور ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو گئے, اور ابھی بھی ڈپینڈنٹ ہے. میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. اب جا کے آپ چائنیز کیمپ میں چلے جائیں اور وہاں جا کے ڈپینڈنٹ ہو جائیں. نہیں, کسی کو کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے. الائنسز ہونے چاہیے, انٹرسٹس ہونے چاہیے, اس کو واچ کرنا چاہیے, اور جہاں بھی اپنا فائدہ ہو وہ کرنا چاہیے. کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ امریکہ کو چھوڑ کے اب آپ چائنیز کیمپ میں چلے جائیں, نو. کیوں؟ اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی ساری فوج کے جو 70% ویپن سسٹمز ہیں دیر امریکن. اسپیئر پارٹس, ویپن سسٹمز. اب اس کو انڈیجنائز بھی کر رہے ہیں. چائنا سے بھی بہت سی اس کو اپ گریڈنگ ہو رہی ہے, ایئر کرافٹ کی ہو رہی ہے, ٹینکس کی ہو رہی ہے, اور ویپنس کی ہو رہی ہے. اور آفٹر آل جو نیوکلیئر پروگرام میں بھی بڑی کوریا کی اور چائنیز ہیلپ بھی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میسائل ڈیولپمنٹ میں ہے, تو وہ تو آپ نے یو ہیو پلڈ اوے فرام امریکہ. وہاں تو اب ڈپینڈنس اتنی نہیں رہی. مگر جو آپ کی معیشت ہے نا وہ ابھی بھی بڑی ڈپینڈنٹ ہے آن دا ویسٹ. اور ویسٹ جو ہے دیٹ از امریکہ. امریکہ کنٹرولز دی سوئفٹ سسٹم جس کے ذریعے انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. اگر وہ امریکہ جو ہے آپ کو بین کر دے فرام سوئفٹ, آپ کی ساری انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ کمیونیکیشن اڑ جاتی ہے. ابھی چائنیز از ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے نیو سسٹم ٹو ریپلیس سوئفٹ, تاکہ ان کی بھی پھر کچھ ہیجمنی آئے. مگر ابھی تک وہ شروع نہیں ہوا. وہ کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال اگلے سال 5 سال میں وہ بھی ایک انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ٹرانزیکشنز کا سسٹم بنا لیں گے. ابھی نہیں ہے. تو یو کانٹ موو اوے فرام دا ویسٹرن کیمپ لیڈ بائی امریکہ. سیکنڈ, اس وقت آپ کی زیادہ تر جو آپ کو فائنینشیل اسسٹنس آ رہی ہے وہ تو امریکہ سے آ رہی ہے, اور ویسٹ سے آ رہی ہے, اور ویسٹرن انسٹیٹیوشن سے آ رہی ہے. IMF, ورلڈ بینک, ADB, یہ ساری ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں. اور چائنا اگین از ٹرائنگ ٹو کریٹ کاؤنٹر پارٹس ٹو دیز ویسٹرن انسٹیٹیوشنز. چائنیز جیسے IMF ہے, چائنا بھی اس قسم کی بنا رہا ہے. جیسے ڈالر ہے, چائنا بھی ایک اپنی کرنسی بنا رہا ہے جو کہ کین بی اے گلوبل کرنسی, ڈیجیٹل کرنسی. تو یہ 5 سال میں جا کے یہ چیزیں ہوں گی. آپ تو آلریڈی فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز یو آر سو کلوز ٹو چائنا. دنیا میں میرا خیال ہے کوئی اور ملک نہیں ہے جو جتنا آپ کلوز ہے چائنا, اتنا اور کوئی ملک نہیں ہے. اور چائنا از یور آل ویدر فرینڈ. اور آپ چائنا کے ساتھ ان کی جو تجارت اور فیوچر اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کا آپ حصہ ہیں. روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے, تو آپ کو اور ٹلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر آلریڈی ان دا چائنیز کیمپ فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز. ہاؤ ایور FATF امریکہ, IMF امریکہ, ورلڈ بینک امریکہ, سعودی عربیہ امریکن کیمپ, UAE امریکن کیمپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار آل دیز ریزنس
दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टार्ट सेइंग कि जी छोड़ो इधर भागे चलो. आपको बिल्कुल आपकी फॉरेन पॉलिसी सही इस वक्त बैलेंस्ड है, कैरी ऑन. आप इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलें. जब आप अपने पाँव पे खड़े होंगे तो फिर थोड़ी बहुत आप अमेरिका को आंखें दिखा दीजिएगा. अभी वैसे भी अमेरिका को आपकी ज़रूरत है, और आपको कुछ गुडीज़ मिल रही हैं अफ़गानिस्तान. अगर और कुछ मामला ख़राब हो गए तो ये भी डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है. सो मेरा ख्याल है योर फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ. नो नीड टू गो हियर और देयर. ठीक है जी, इसी रास्ते पे रहना चाहिए आपके बकौल. अच्छा, यहाँ हम एक वक्फा लेना है. वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में केस की और वजीर आजम के दौरा सिंध की. एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. अच्छा सेठी साहब, इससे पहले कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस पर आऊँ, एक सवाल रह गया था आपसे पूछने के लिए. इंडिया चाइना का जो ये तनाज़ा चल रहा है कि ये जो हो रहा है इंडिया चाइना के दरमियान, उसमें इस सूरत हाल में पाकिस्तानियों के लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? जी हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है. आपने देख ही लिया, कल एक बहुत हाई पार्ट मीटिंग हुई है ISI हेडकोार्टर्स में, जहाँ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, एयर चीफ, नेवी चीफ और DG ISI और उनके 1-2 स्टाफ अफसर वो प्रेजेंट. ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. उसकी वजह यह है कि आमतौर पे जो अगर ब्रीफिंग होती है, मिलिट्री ब्रीफिंग होती है, तो वो तो GHQ में होती है. इसका मतलब है ये स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग थी रादर दैन ए टैक्टिकल ब्रीफिंग. टैक्टिकल ब्रीफिंग GHQ में होती है. तो अच्छा, अब ये स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग जिसमें इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ हुई. मेरा ख्याल है यहाँ 2 इश्यूज़ थे. एक तो डेफिनेटली इंडिया इशू वाज डिस्कस्ड. ये तो हो नहीं सकता कि इंडिया इशू इज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड. एक आध और भी कुछ सियासी इशू हो सकते हैं, तो अब मैं इंडिया इशू ही डिस्कस करता हूँ. अच्छा, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर हॉट किया हुआ था, वो आपने देखा, और वो उसका पर्पस बड़ा सूट कर रहा था. यहाँ तक कि कुछ इतला के मुताबिक कोई ऐसे इनग्रेस भी हुई है, इंकर्जन्स भी हुए हैं जहाँ हमारी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे जाना पड़ा, और कभी कभी शॉर्ट अप इन द एयर भी इन एंटिसिपेशन के गड़बड़ ना करें. तो वी आर ऑन हाई अलर्ट. मैं ये पहले भी कह चुका. तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना ने जो वहाँ किया है, इसके साथ प्रेशर ऑन पाकिस्तान बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. दिस इज़ द इंटरेस्टिंग सिचुएशन. और यही मेरा ख्याल है वहाँ डिस्कशन हुई होगी कि क्या नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड अप इन चाइना एंड इसलिए हमारे ऊपर अब कोई गड़बड़ करने के लिए ये नहीं करेगा, या ये कि वहाँ पिटाई हुई है, यहाँ ना कुछ करके दिखाना चाहे अपनी पॉपुलेशन को कि देखें मैंने यहाँ क्या किया है, तीर मार दिए हैं. वहाँ छुपा रहा है, यहाँ कुछ करना दे. तो इट कट्स बोथ वेज. तो ये दोनों ऑप्शंस देखे होंगे. क्या इसके साथ हमारा ख़तरा कम हो गया बिकॉज वो वहाँ ऑक्यूपाइड हो गए और वो शायद कॉन्फ्लिक्ट चलेगी? अगर वो चलेगी तो फिर तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते अलॉन्ग आर बॉर्डर. और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट इनके हक में नहीं होती और मगर शॉर्ट एंड स्विफ्ट होती है और इनका नुकसान हो जाता है, तो ये फिर शायद यहाँ कोई शॉर्ट एंड स्विफ्ट करके अपना फ़ायदा दिखाना चाहे इंडियन अवाम को. तो इसलिए अब असेसमेंट ये है कि वो ऊपर जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा. ये शिफ्ट करेंगे अपनी फोर्सेस वहाँ के, नहीं करेंगे. अगर तो करते हैं तो ख़तरा कम हो जाता है यहाँ, अगर नहीं करते तो फिर ख़तरा बढ़ सकता है. बिकॉज अगर वहाँ डिफीट हुई है तो यहाँ नरेंद्र मोदी विल वांट टू शो सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री, जैसे पहले दिखाई थी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया. हालांकि ऐसी बात नहीं थी, मगर हिंदुस्तान की पब्लिक गोली उन्होंने ले ली. वो चाहते भी थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो हर किस्म की अच्छी खबर जो उनके लिए अच्छी होती है वो एक्सेप्ट कर लेते. तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि दोनों ऑप्शंस सोचे होंगे उन्होंने कि इंडिया अब क्या ज़्यादा लाइकली है कि कुछ गड़बड़ करेगा यहाँ या कम, और उसके ऊपर गौर फिक्र हुआ होगा. इसीलिए मेरा ख्याल है बाकी चीज़ भी थे वहाँ के, और मेरा अपना ये ख्याल है कि हाई अलर्ट है. इनका यही फैसला होगा कि यहाँ चांसेस बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए. नरेंद्र मोदी कैन डू एनीथिंग हियर टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम ऊपर. पहले वो इंटरनल रीजंस के लिए डाइवर्ट कर रहा था अटेंशन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके, अब वो ऊपर से हटने के लिए शायद पाकिस्तान की तरफ, और भी उसके लिए एक जस्टिफिकेशन बन गई है कि पाकिस्तान का बउआ फिर से खड़ा किया जाए. इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाकिस्तान इज़ दी परफेक्ट बोगी.
تو یہ ایک انالیسس ہے, یہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ کہ جی اف دیٹس دا کیس تو پھر ظاہر ہے اس کی تیاری کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق پھر اگر تیاری کرنی ہے اور اگر ہندوستان نے کچھ کرنا ہے, نریندر مودی نے کچھ کرنا ہے, تو اس کا پھر سیاسی اثر بھی ہوگا اور اس کا فال آؤٹ سیاست پہ بھی ہوگا پاکستان کی. یہاں جو ڈس یونٹی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو یہ ڈس یونٹی از ناٹ اے گڈ تھنگ. اور ڈس یونٹی کس نے کی ہوئی ہے؟ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈس یونٹی کی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اور سول سوسائٹی کے اندر, پھر ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں اگر ایسا سچویشن ہو گئی تو ہمیں تو یونائٹڈ پاکستان چاہیے, سیاسی جماعتیں اکٹھی ہونی چاہیے. یہاں تو کووڈ کے اوپر اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں اور وی نیڈ اے بیٹر پرفارمر. تو اس قسم کے سوال بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. میں اب آئی وڈ گو انٹو گریٹر ڈیٹیلس, آپ سمجھ ہی جائیں.